بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں، سلفیوں، حنبلیوں کی توحید کے اندر شرک ہے تو یہ حیران ہوتے ہیں اور بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور خاص کر ان کے جتنے پیچھے چلنے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم نے تو کبھی ان سے یہ باتیں سنی ہی نہیں، شرک کیا، ہم تو شرک کے خلاف ہیں، ہم تو موحد ہیں، ہم تو توحید والے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور ان کی اپنی کتابوں کے حوالے سے ثابت کیا جائے گا کہ ان کی توحید کے اندر بھی شرک ہے، یہ توحید کے اندھے ہیں۔ یہ دو کتابیں جن کا فوٹو آپ کے سامنے ہے، ایک کتاب توحید ہے جو عبد الوہاب نجدی صاحب نے لکھی ہے، مفتی اعظم اپنے دور کے، اور جن سے یہ فرقہ وہابی چلا ہے عبد الوہاب کی وجہ سے، اس نام کی وجہ سے۔ اور دوسری کتاب ہے تقویۃ الایمان جو بر صغیر میں بہت ہی مشہور قسم کے مجاہد اور شہید ان کا نام پڑ گیا، شاہ اسماعیل، یہ ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ یہ دونوں گویا توحید کے موضوع کے اوپر اور ایمان کے موضوع کے اوپر یہ کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے اندر بھی شرک موجود ہے۔ یہ پہلے کتاب التوحید کا سنیے، عبد الوہاب نجدی صاحب صفحہ 74 کے اوپر لکھتے ہیں، قبروں کی زیارت کا جب یہ ذکر آ رہا تھا تو جو خلاصے کے طور پر آخر میں یہ نمبرنگ کے ساتھ فوائد لکھے جاتے ہیں، مسائل لکھے جاتے ہیں کہ اس باب میں کون کون سی چیزیں بیان ہوئی ہیں، وہاں 4 نمبر کے اوپر لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص انداز میں اپنی قبر کی زیارت سے منع فرمایا ہے، حالانکہ آپ کی قبر کی زیارت شرعی حدود و قیود میں رہ کر کی جائے تو یہ انتہائی فضیلت والے اعمال میں سے ہے، فضیلت والے اعمال میں سے ہے۔ اس کتاب التوحید کا جو شرح لکھی تھی انہوں نے اہل حدیثوں نے، ہدایات المستفید کے نام سے 2 جلدوں میں، اس میں اس بات کے نیچے انہوں نے فٹ نوٹ پر لکھ دیا کہ حضرت صاحب پتہ نہیں یہ بات کہاں سے لے کے آئے، یعنی قرآن و حدیث میں تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ قبر کی زیارت افضل ترین اعمال میں سے ہے، یہ حضرت جی پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا رد نہیں کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ کتاب التوحید کے اندر انہوں نے ایک شرکیہ بات لکھی ہے، اور اس سے بھی بڑی بات آگے آ رہی ہے جو انہوں نے یہ جو باب باندھا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا شکریہ، 121 نمبر صفحے کے اوپر، اور آگے جب مسائل لکھنے لگے ہیں تو وہ ایک جھوٹی روایت بھی لے کے آئے مسائل سے پہلے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے شرک جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے کیا تھا، اور سورہ جو اعراف کے اندر آیا ہے کہ اس میں چونکہ ذکر ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور آگے ان کی نسل کا، اور مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سمجھتے ہو توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، جب بھنور کے اندر پھنستے ہو خالص اللہ کو پکارتے ہو، اور جب کنارے پر اللہ لگاتا ہے پھر شرک کرتے ہو۔ یہ ان کا ایک مزاج بتایا گیا۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کہ دیکھو جب امید سے ہوتے ہو اولاد کی تو تم دونوں میاں بیوی دونوں اللہ سے گڑ گڑا گڑا کر دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو نے صحیح سالم جیتا جاگتا بچہ دے دیا ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ جیتا جاگتا صحیح سلامت بچہ دے دیتا تو پھر شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو چونکہ اوپر آدم علیہ السلام کا ذکر آ رہا تھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بات شاید آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو ایک جھوٹی روایت گڑی گئی، اور اس روایت کے مطابق حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں بچتی تھی، مردہ پیدا ہوتی تھی۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہوا، تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا، اور پھر شیطان آیا اور کہا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، جب تک تم میری بات نہیں مانو گے بچہ اسی طرح مردہ پیدا ہوتا رہے گا، اور میری بات یہ ہے کہ اس کا نام عبد الحارث رکھنا، اور اس جھوٹی روایت کے مطابق حارث شیطان کا ایک نام ہے۔ تو پھر عبد الوہاب نجدی صاحب لکھتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، جعل اللہ شرکاء فیما آتاہما، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ان کو جو بھی عطا کیا اس میں شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی ابلیس کی بات مانی اور عبد الحارث نام رکھا، اور پھر کچھ مختلف اقوال بھی لائے ہیں قتادہ، اور اس طرح کی جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کی ہیں، وہ کبھی ایسے عقیدہ رکھنے والے نہیں تھے۔ اور پھر نیچے اس کا نچوڑ نکالا ہے کہ دیکھیں یہ شرک فی العبادت نہیں کیا تھا، یعنی ابلیس کی عبادت نہیں کی تھی، شرک فی الاطاعت کیا تھا، اطاعت کی تھی نا۔ اور بتاؤ اللہ کے بندو، جب اطاعت کی تو اطاعت کر کے کیا کی؟ جس طرح اگر کسی کو کہا جائے غیر بھی پکاؤ اور وہ اس کی بات مان لے
تو جب اطاعت کی، بات مان لی، تو بات ماننے کے بعد کیا کیا؟ شرک۔ تو یہ اصل میں یہ چیز ہوتی ہے، اور حضرت صاحب بڑی احتیاط سے آخر میں اسی فوائد میں لکھتے ہیں کہ اسلاف جو ہیں، امت اسلاف جو ہے ہمارے، یعنی شرک فی العطا اور شرک فی العبادت میں بڑے متعد ہوتے تھے، فرق رکھا کرتے تھے، یعنی شرک فی العطاعت کرتے تھے، شرک فی العبادت نہیں کرتے تھے۔ تو دیکھیے اس طرح جب اس عبد الوہاب نجدی کی مت ماری گئی، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی اس کتاب توحید کے اندر یہ شرکیہ باتیں لے کے الزام لگایا آدم علیہ السلام کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ تو یہ بات جب ہمارے یہاں بحرین میں جو شیخ باز بڑے مشہور یہاں پاکستانی عالم دین ہیں، شروع میں جب یہاں آئے تو ظاہری بات ہے ذرا کمزور مالی پوزیشن تھی، تو امامت وغیرہ کے پیسے لیا کرتے تھے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ تو ناجائز اور حرام ہے۔ تو کہنے لگے ہاں ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے، جب کبھی میرا اپنا کام چل پڑے گا یا کوئی نوکری اور مل جائے گی تو یہ میں حرام کھانا چھوڑ دوں گا۔ اور بعد میں انہوں نے ایسا کاروبار شروع کیا، ٹریلوں کے مالک ہیں اور بزنس زبردست چلتا ہے، کتنے مال کما رہے ہیں، لیکن وہ حرام خوری سے ابھی تک باز نہیں آتے ہیں، وہ اسی طرح جاری ہے۔ ان کے ساتھ ایک دفعہ گفتگو ہوئی، یہ کتاب التوحید ہم ان کے پاس لے کے گئے، اور جب پہلے ہم نے یہ پوچھا کہ آدم علیہ السلام نے کیا شرک کیا تھا اس طرح کا، تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کے بعد جب کتاب التوحید ان کے سامنے رکھی تو وہ کہنے لگے دیکھ بتائیں کس کی لکھی ہوئی ہے، فوراً لکھی ہوئی کس کی ہے؟ تو جیسا نظر پڑی کہ عبد الوہاب نجدی صاحب کی ہے، تو ایک دم ٹانگیں ان کی کانپنا شروع ہو گئیں، اور ماتھے پر بل بھی پڑا، اور چہرہ ذرا زرد ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور کہتے ہیں ہاں وہ آدم وہ بس یعنی نبی تو نہیں ہے نا، ان سے یہ شرک ہو گیا، تو اندازہ لگائیے۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ کیا بات کر رہے ہو، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پہلے نبی ہیں، وہی آتی تھی ان کے اوپر، تو وہ کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ تو یہی شرک کا الزام تو زکریا صاحب نے تبلیغین صاحب کے اندر لگایا ہے، تو نہیں مان رہے تھے۔ بہرحال اگلے ہفتے جب پھر ہم ان کے پاس گئے تو کہتے ہاں ہاں یہ بات ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور پھر جب ان کو مزید پتہ چلا کہ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، کہتا ہے اچھا یہ کتابیں تم نے اب پڑھی ہیں، میں نے تو بہت عرصہ پہلے پڑھ لی تھیں، یہ بالکل عذاب قبر نہ مانوں اور یہ اور وہ، اور اس طریقے سے انہوں نے اچھا خاصا وہاں شور شرابہ کیا، اور لوگوں کو بھی ہمارے خلاف مشتعل کیا مسجد ابوبکر کے اندر۔ تو یہ حال ہے ان کا، اس طرح دفاع کرتے ہیں غلط باتوں کا، شرکیہ باتوں کا۔ اب دوسری کتاب کا ذرا حال سنیے، شاہ اسماعیل شہید صاحب نے جو لکھی ہے تقویۃ الایمان، اس کے صفحہ جو یہاں صفحہ، چونکہ دونوں کتابیں ملا کے انہوں نے پرنٹ کرائی ہے بڑے شوق کے ساتھ اہل حدیثوں نے، مکتبہ دار الاسلام والوں نے، تو اس میں 90 سے آگے یہ 92 صفحے کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں میں ایک ختم مشہور ہے جس میں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یعنی اے اللہ، اے شیخ اللہ کے واسطے ہماری مراد پوری کرو۔ یہ شرک ہے اور کھلا شرک ہے۔ اور آگے والی جو دوسری عبارت اصلی کتاب میں موجود تھی تقویۃ الایمان کے اندر جو چھپتی تھی ہر جگہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح تو دعا مانگنا شرک ہے کہ عبد القادر جیلانی کو کہا جائے، ہاں اگر اللہ کو کہا جائے اے اللہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے دے، تو عین بجا ایمان ہے یہ۔ تو یہ اس شرکیہ بات کو یہاں اس کتاب کے اندر سے انہوں نے نکال دیا۔ تو میں عام طور پر یہ بھی کہتا ہوں ایسے لوگوں کو جو شرکیہ چیزیں نکال دیتے ہیں، جس طرح تبلیغی نصاب کے اندر کتنے شرک انہوں نے نکال دیے، پھر بھی ابھی کافی زیادہ ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کی کتاب سے تو شرک نکال دیا ہے، اب زکریا صاحب کو جہنم کی آگ سے کیسے نکالو گے؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کا تو فیصلہ ہے، جو شرک پر مرا وہ آگ میں چلا گیا، اور جس نے شرک کیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے شرک کیا اور موت آ گئی اس پر پکی اور آخری بات یہ ہے کہ جنت حرام، اس کا ٹھکانہ آگ، اور وہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ تو بتاؤ شاہ اسماعیل کی کتاب سے تم نے ایک شرکیہ جملہ نکال تو دیا، لیکن شاہ صاحب کو جہنم کی آگ سے کیسے نکالو گے؟ ابھی اگلا شرک آ رہا ہے، اس کو تو نہیں نکالا، وہ تو قائم رکھا ہے۔ آگے جا کے صفحہ 96 کے اوپر لکھتے ہیں کہ لہذا ان کی تعظیم، یعنی بزرگوں کی قبروں کی تعظیم جو ہے، انسانوں کسی جو ہے یہ انسان تو کرتے ہیں، وہاں یہ جانور بھی آ کے بہت زیادہ عزت اور وہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا اس واقعے سے کہ بعض بزرگوں کی تعظیم اور درخت اور جانور بھی کرتے ہیں، چنانچہ بعض بزرگوں پر یعنی بعض درگاہوں پر
شیر اور بعض پر ہاتھی اور بعض پر چیتے اور بھیڑیے حاضر ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، ان کو بھی، ان جانوروں کو بھی انہوں نے مشرک ثابت کر دیا، وہ نہیں آتے ہیں اللہ یہ کہ تم درباروں پر جا کے جب بکرا چڑھاؤ گے تو اس علاقے کا جو شیر یا چیتا وہ تو آئے گا اس بکرے کو اٹھانے کے لیے، جس طرح ہمارے علاقے کے اندر یہ بابا صاحب سبحان اور نکروڑے والی سرکار کہتے ہیں وہاں شیر آتا تھا، وہ شیر تم جو بکرا چڑھا کے آتے تھے، چونکہ گاؤں سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ویرانے میں وہ قبر، وہ مزار ہے بابا صاحب سبحان کا، تو کئی دفعہ یقین کریں شام کو ہم جب وہاں سے گزرتے تھے تو دوسرے گاؤں کے علاقوں کے لوگ وہاں بکرا باندھ آتے تھے، تو وہ جیسا ہی اندھیرا پڑنا شروع ہوتا ہے تو یہ جانور ہوتے ہیں جو پالتو ہوتے ہیں یہ نہیں جنگلوں کو خوف محسوس کرتے ہیں، تو وہ بہت زور زور سے آوازیں نکالتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ مشرق تو وہاں جاتے نہیں ہیں، رات کو بکریاں جب اس طرح آواز بکرے نکالتے ہیں تو وہاں قریب ہی کوئی گیدڑ کوئی بھیڑیا تو وہ تو آگے اس کو اٹھائے گا، تو یہ وہاں پنجے کے نشان وغیرہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھیڑیا سلام کرنے آیا تھا، وہ سلام کرنے نہیں آیا تھا، وہ بکرا اٹھانے آیا تھا، یا کوئی گیدڑ آیا اس مرغی کو اٹھانے کے لیے۔ اتنی بات ان مشرقوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور یہاں یہ شاہ اسماعیل شہید صاحب لکھ رہے ہیں کہ بھیڑیے اور جانور اور شیر آتے ہیں باہر درگاہوں کے اوپر، یہ توحید ہے ان کی، اللہ کے بندوں ان کی توحید کے اندر شرک ہے، یہ مشرکانہ توحید ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارا چیلنج ہے، کوئی کتاب جو توحید کے اوپر لکھی ہو، کسی نے بھی لکھی ہو، وہ ڈاکٹر اسرار ہوں، وہ مودودی ہوں، رسائل و مسائل عیسیٰ سوم پڑھو مودودی صاحب کی، کس طرح شرکیہ باتیں اس کے اندر قبر پرستی ہے، زکریا صاحب کی فضائل اعمال تو شرک سے بھری ہوئی ہے، صوفیوں کی ساری کتابیں شرک سے بھری ہوئی ہیں، کفر سے بھری ہوئی ہیں، تو یہ سب کچھ ہے اللہ کے بندو، حتیٰ کہ توحید کی نام سے جو جماعت اٹھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ شدت سے انہوں نے توحید کی آواز اٹھائی بہت ہی جوش کے ساتھ، لیکن آخر میں آ کے ان کی وفات کے تقریباً یعنی 30-35 سال بعد یہ محمد حنیف نے سجدہ تعظیمی کا شرک پھر جماعت کے اندر ڈال دیا۔ اس سے کوئی نہیں بچا ہے اللہ کے بندو، ان کی توحید کے اندر شرک ہے، یہ شیطان کے چیلے بن گئے ہیں، لہذا چھوڑو ان کو بالکل، ان کے اگر ان کو رحمت اللہ علیہ کہو گے یا ان کے پیچھے چلو گے، ان کو امام اور میری جماعت بناؤ گے، تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا۔ یہ معاملہ ہے ان کا، اللہ کے بندو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک نے ایمان کی شمع روشن کی ہے، اس کا ساتھ دو، صحیح معنوں میں اگر کچھ عقل رکھتے ہو اور اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہو تو توحید کو پھیلاؤ اور رد شرک کرو، ان کی سارے شرک اور کفر کا ایک ایک کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرو تاکہ لوگ اس شرک سے بچیں اور ایمان خالص کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے۔